رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ ہو نشان مرجتن جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا یہاں ٹیک ہے یا تھوڑا سا نہیں اس طرف آپ ادھر
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نثر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے میدان کا حکومت وقت کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے جہاں پر وہ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنی امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ چلے گئے اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پرامن مظاہرین پر تشدد کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو تقریباً 24-25 ہزار شیل ہم نے صرف میڈیا کو دکھائیں اسی وقت اور وہ بارش کی رات اور وہ سخت ترین رات میں وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا پھر جب صبح الحمدللہ ہمارے کارکن ڈٹے رہے اور حضور قبلہ امیر المجاہدین بیماری کی باوجود الحمدللہ پہنچ گئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا دوسرے دور کا اور اسی رات یعنی 16 کو ہمارے ساتھ جو اسی وقت کے 2 وفاقی وزراء انہوں نے ان کے سائن موجود ہے اس معاہدے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور جتنے بھی اسیران آپ کے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا ہم نے ادھر سے پرامن طور پر اپنا دھرنا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ منتشر کر دیا اور قبلہ امیر المجاہدین بھی واپس آ گئے اور تمام کارکنان بھی واپس آ گئے اس میں پھر درمیان میں یہ ہوا کہ قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو اور پھر اپنے مرد مجاہد قائد عظیمت اپنے لیڈر اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چیلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے ورنہ بس دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں بصورت دیگر ہم بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ان کی دستخط موجود ہے
اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد تھے فیض آباد جانے کے لیے، یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر۔ تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہے اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنی آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو، کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی، ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بار بتا چکا ہوں کہ یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، سینٹ دیں گے، اتنے پیسے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا، اور نور الحق قادری، مزید ہمارے پنجاب کے بھی لوگ شامل تھے، تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ جب یہ معاہدہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے، لیکن اب ہم ایکسٹینشن تب کریں گے، معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کرے۔ تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے، یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کے مکمل طور پر پابند رہے۔ اس 20 سے پہلے ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم عیب شکنی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ ابھی 12 اپریل، اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اپریل کو ہمارے پھر ان سے مذاکرات ہو گئے۔ 11 اپریل کو ابھی ہمارے مذاکرات جاری تھے، اور انہوں نے ایک عام قرارداد لے کر جس کو مذمتی قرارداد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ ابھی ٹی وی پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کی مذاکرات مان لیے تھے، تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ تو 5 مہینے پہلے یہ ہم سے طے کر کے یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بات مذمتی قرارداد کے نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اپنے معاہدے کی کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے ہم اسی معاہدے کے پابند ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس لیے اس معاہدے کی تو اس کاغذ میں تو اس قرارداد میں تو معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے، سفیر کا ذکر بھی نہیں ہے، تو ہم کس لیے یہ کہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو رہا ہے۔ ایسی قراردادیں تو پہلے پاس بھی ہو چکی ہے اور آپ پیش بھی کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے کی روح کے مطابق ہو، جس میں سفیر کی ملک بدری کا ذکر ہو۔ تب
الحمدللہ تب یہ بات ہماری جاری تھی اور ہم ادھر سے آئے اور اسی دن صبح بھی میری 9 بجے تقریباً ان سے بات چیت ہوئی کہ اس طرح انہوں نے کہا وہ کیا ہوا. میں نے کہا ہمارا امیر محترم رات منڈی باغ الدین میں تھے, وہ سو رہے ہیں, انشاءاللہ جو ہی وہ جاگ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ہماری طرف سے یعنی اس حد تک اس حوالے سے بات چیت جاری تھی. لیکن ابھی میں راستے میں تھا کہ فون آیا کہ امیر محترم کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ ہوا 12 اپریل کو. تو میں حیران ہوا, میں فون پہ فون کرتا رہا ان کو کہ یار ابھی تو ہماری بات چیت جاری ہے, ابھی تو 20 بھی جو ہے نا 20 اپریل بھی نہیں آیا, تو کیوں آپ اتنی بدعہدی اور بدشکنی کر رہے ہیں. مگر ہم اسی وقت کسی بندے نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا اور سب جو ہے نا وہ اپنی جو انہوں نے کرنا تھا اسی پر اڑے رہے. چونکہ ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اس معاہدے میں شامل ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا, پھر اسی وقت ہم اس کے لیے نکلیں گے. تو میں آپ کو واضح کر دوں, اکثر میڈیا کے لوگوں میں انہوں نے یہ غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ دیکھو ایک بندے کی, ایک امیر کی گرفتاری پر انہوں نے پورا ملک جام کر دیا. تو میں ان کو واضح کر دوں کہ ہم نے امیر محترم کی گرفتاری پر ملک جام نہیں کیا, ہم نے عہد شکنی پر اور پھر جو ہمارا معاہدہ اس کے حق میں ہم نے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ایک پرامن درنے شروع کر دیے. وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا امیر جو ہے نا وہ رہا کرو تو ہم گھروں کو جاتے ہیں, ورنہ ایسے مواقع تھے کہ جو ہی دھرنے شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہم آپ کے امیر کو بس رہا کر دیتے ہیں, یہ ہم رہا کروا دیتے ہیں, آپ دھرنے اٹھاؤ. ہم نے کہا نہیں, جب تک اب ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہوتا, یہ لوگ جو نکلے ہیں آپ نے عہد شکنی کی ہے, یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ بدعہدی کا شکار ہوئے ہیں اور ابھی آپ ہمارے معاہدے کا کیا کریں گے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس پرامن دھرنوں پر قیامت خیز مظالم ڈائے گئے. ہمارے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کی, رینجرز نے سیدھی گولیاں فائر کی اور جس کے نتیجے میں اس نہتے کارکنوں کو ان کو خون میں تڑپایا گیا. جو ہمارے پاس اس وقت تک لسٹ موجود ہے اور ہمارے کارکن جو شہید ہوئے ہیں اس میں 24 بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں جن کی مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ہم 25 بندے اور وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے میڈیا کو, کیونکہ ابھی آج تک بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی جو یہ شہید جو یہاں پر شاید کچھ میڈیا کو نظر آئے یہ شہید ہے, باقی ان کے کوئی شہید نہیں ہے, تو ہم اس کو مکمل لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے جہاں پر ہمارے کارکن زخمی ہو گئے, جن کو گولیاں لگی, جن کی وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے, ہم میڈیا کو یہ دکھا سکتے ہیں. ان کی جہاں پر ان کی گولیاں لگی ہیں اور جہاں پر انہوں نے یہ اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے وہ تمام کے رپورٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کس کارکن کو گولیاں لگی ہیں. لوگوں کو ایک کارکن کو 2 3 گولیاں لگی ہیں, کارکنوں کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں, ان کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے سر جو ہے نا وہ کوڑے گئے, یعنی مسلسل. لیکن آپ پھر بھی یقین کریں کہ اسی وقت سے جب میڈیا بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا, ہمیں زبردستی انہوں نے کوشش کی کہ ایک پرامن تحریک کو پرتشدد تحریک بنایا جائے اور اس ایسے طریقے اپنائے گئے, کچھ ایسے لوگ درمیان میں لائے گئے کہ جنہوں نے تشدد کی راہ اپنائی. اور پھر میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یا ان کی تشدد سے یا ان کی ماردار کی وجہ سے ایک بھی پولیس جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. اگر انہوں نے کچھ جگہ پہ ایسے کی بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ان کی جو ہے نا وہ جب حق ہوئے ہیں ان کو بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا. ہمارے کارکنوں پر 780 کے مقدمات اور اسی طرح 302 اور اغوا تک کے مقدمات دائر ہوئے اور ظلم بالا ظلم کہ ہم 25 شہید بھی کروا چکے ہیں. 25 شہید 1-2 دن میں, اور ہزاروں ہمارے کارکن ایسے تھے جن کو یعنی معمولی زخم تھے اور کئی 100 بالکل شدید زخمی تھے. اس کے باوجود میڈیا کو اور پوری دنیا کو ہمیں ظالم دکھایا گیا کہ ہم ظالم ہیں, وہ مظلوم ہے. ہم اس ملک میں اگر ہم نے اس ملک میں ان کے خلاف جانا تھا, تشدد کرنا تھا, اسلحہ اٹھانا تھا, تو یقین کرے پھر
ان کے سامنے ہے سارے مسائل، یا کہ ہم تاریخ سے جو ہمارے اہل سنت کی تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو۔ بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا جب ہمارے کارکن ہمارے شہر، تو آپ فیض آباد کی اس سرزمین سے آپ کہہ رہے تھے خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے انہوں نے جو مظالم کیے اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کا کے بھی ہم ظالم بنے، اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہمارے ایک پرامن تحریک کو، جو کہ ایک سیاسی مذہبی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ دوسرے پہ ہیں، فلاں جگہ پہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسی حکومت نے وہ فیصلہ دیا جو خود 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جو خود اس حکومت نے مکمل طور پر یعنی جس وجہ سے ہمیں انہوں نے قلعدم کرنے کی کوشش کی، اس حکومت کا یہ عالم تھا کہ خود 126 دن دھرنا دیا، خود انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، خود انہوں نے جا کر وہ جتنے بھی یعنی ہماری آگے سب کے سامنے ہے وہ ساری تاریخ کہ کیا کیا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا۔ وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زخم کھائے اور زخم کا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کہ آپ فریاد کریں گے۔ اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا، اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے۔ اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا، مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں میدان میں، مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ جو 2 دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 5 گھنٹے پہلے وزیر اعظم قوم سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ایمانی قوت تھی اور ان شہیدوں کا خون تھا اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان تھا کہ صرف 5 گھنٹے بعد اس کے 5 گھنٹے بعد الحمدللہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ شیخ رشید نے خود آ کر ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم اور وہ کلپ آپ ضرور سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اپنے دفتر سے ایک تو ہمارے پاس بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد رات جا کر اپنے دفتر سے آفیشلی انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں ہم آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم فرانس کی سفیر کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو کن شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا